سب سے پہلے مخاطب آپ ہیں تو یقینی طور پر جس طرح سے ہم ابتدا کرتے ہیں سوالات کی، والدین کے ادب و احترام کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا کہ حدیث مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو اسلامی تعلیمات بیسکلی ہیں اس کی روشنی میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اسلام کا جو نظام عطا کیا اس میں خصوصی طور پر اگر معاشرتی نظام زندگی پر غور کریں تو اس کی سب سے چھوٹی اکائی خاندان بنتا ہے، اور خاندان میں والدین کا احترام اشد ضروری ہے۔ ایک بڑی مستحکم بنیادیں دی ہیں اسلام نے۔ حقوق و فرائض کا ایک بڑا خوبصورت لائحہ عمل دیا ہے ہمیں کہ جو ایک نیچرل ہے کہ آپ جب دنیا میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آنکھ کھول کر کس کو دیکھتے ہیں؟ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، وہی آپ کو پال پوس کر بڑا کر رہے ہیں۔ تو اب ان کا جو حق ہے اولاد پر وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر وہ مالی لحاظ سے مضبوط ہیں تو آپ کا کوئی فریضہ نہیں رہا۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، یہ آج منائے جاتے ہیں نا کہ مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، اسلام تو یہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، کسی ایک رات کا بھی، کسی ایک لمحے کا بھی۔ اللہ اکبر۔ تو دونوں کے حقوق اتنے زیادہ اسلام نے بیان کیے ہیں۔ صحیح۔ قرآن مجید پر نظر ڈالیں تو دیکھیں سورہ بقرہ میں آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہ آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کیا خرچ کریں تو آپ انہیں بتائیے کہ جو کچھ بھی تمہارا مال ہے، جو بھی تم نے کمایا ہے، اسے جب خرچ کرو تو سب سے پہلے فللوالدین، تمہارے والدین کے لیے۔ اور جس آیت مبارکہ سے میں نے آغاز کیا کہ اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر فوراً ہی حکم دیا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا، گویا معاشی، معاشرتی، ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے ان کی نگہداشت، ان کی ادب، ان کا احترام تمہارا فریضہ ہے۔ پھر خصوصی طور پر تو ہم نگاہ ڈالیں جہاں ادب اور احترام کی بات آئے تو سورہ اسراء پر جہاں بڑی ڈیٹیل سے یہ بیان ہوئی یہ باتیں کہ اللہ نے تمہیں وصیت کی، والدین سے اس نے سلوک کی، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر آگے آداب سکھائے کہ اب تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف بھی زبان سے تمہارے نہ نکلے، گویا کسی بات پر انکار نہ ہو جو بھی وہ بات کہہ رہے ہیں۔ ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں ہرگز ڈانٹنا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اب وہ کمزور ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، ان سے باتیں بھول جاتے ہیں، وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں تو اب تمہیں حق مل گیا ہے کہ تم انہیں ڈانٹو ڈپٹو۔ نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں غصہ مت دکھانا، انہیں ڈانٹنا نہیں۔ پھر آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب بات کرو تو میٹھی بات کرو، پیار سے بات کرو، کرم والی، پیار والی، محبت والی، ایسے ان کے لیے۔ پھر یہیں تک نہیں، پھر آگے فرمایا اور ان کے لیے اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا دو پیار سے، محبت سے۔ اس حد تک قرآن مجید نے بیان کیا، اور نبی کریم علیہ السلام فرمان مبارک ہے آپ کا ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہارے لیے دوزخ ہے، کہ خدمت کرو گے تو جنت کو پالو گے، اور اگر ان کی اس سے محروم رہو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پیار کی بات کی، آپ محبت کی بات کی۔